شاہ صاحب وہ اپنے پرسوز آواز میں اور حضرت عبدالمجید ندیم شاہ صاحب کی آواز اور انداز میں آپ کے سامنے خطاب فرمائیں۔ میں گزارش کروں گا کہ یہ جو اس طرف کی تھوڑی سی جگہ خالی ہے حضرات تھوڑے آگے آگے ہو جائیں تاکہ جو حضرات باہر بیٹھے ہیں ان کو بھی اندر جگہ مل جائے، اور حضرت کے بیان کے دوران آپ انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ سکون کے ساتھ تشریف فرما رہیں تاکہ ان کے قیمتی ملفوظات سے آپ مستفید ہو سکیں۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مصابيح الرحمة ومفاتيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. صدق الله العظيم. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وصدق رسولك النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب التکریم میزبان مکرم مدیر جامعہ حضرت مولانا سید محمد قاسم شاہ صاحب دامت فیوزہم، یادگار اسلاف شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الغفور صاحب دامت برکاتہم، خطیب اسلام حضرت مولانا عبد الشکور شاکر صاحب دامت برکاتہم، علماء ماشاءاللہ ہمارے سروں کے تاج، اور اس قدر کثیر تعداد میں بڑی خوشی ہے. اگر نام لوں تو صرف نام ہی ہوں گے، بیان نہیں ہے. میں سب کو یہاں پر تشریف آوری پر میرے دائیں بائیں تشریف فرما ہے، فردن فردن نام لینا وقت کے دامن میں گنجائش نہیں. محترم بزرگوں، ابھی آپ نے یہ روح پرور منظر دیکھا کہ مدرسہ اسلامیہ تحفیظ القرآن جہان آباد حسن ابدال سے فارغ التکمیل کرنے والے طلباء کرام کی
دستار بندی ہوئی، میں دل کی گہرائیوں سے ان طلباء کو بھی اور ان کے متعلقین کو بھی جو یہاں تشریف لائے مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ سب جہان آباد والوں کو بھی مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کرم کیا، اس گاؤں سے اتنی زیادہ تعداد میں طلباء فارغ ہوئے، یہ پورے علاقے پر اللہ کی رحمت کے نزول کا سبب ہوگا انشاءاللہ۔ بالخصوص سید قاسم شاہ صاحب، حضرات علماء اکرام، یہ ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے اور ثمر ہے۔ رب العالمین نے فرمایا، ہم نے آپ پر ایک بھاری کلام نازل کیا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم نے آپ پر ایک وزنی، جلال والا، روب والا، عظمت والا کلام نازل کیا۔ اسے قول ثقیل کہا ہے قرآن کو۔ آپ تو عام طور پر یہی سنتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا۔ قاری صاحب کو فیس یا پیسے یا تنخواہ دینے کی بات ہی آسان ہی تو ہے، قاری صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ اگلے دن کوئی صاحب کہہ رہے تھے اور میں سن رہا تھا کہ یہ قول ثقیل ہے، بڑے سے بڑا پہلوان بھی، جاندار آدمی بھی اگر تجوید و قرات کے اصولوں کے ساتھ قرآن کو پڑھے تو اسے پسینہ آ جائے۔ یہ قول ثقیل ہے۔ اس لیے قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے، ان کی خدمت کرنے والوں کے ساتھ آپ جتنا تعاون کریں کم ہے۔ یہ بڑی بھاری ذمہ داری نبھا رہے ہیں، قول ثقیل کو آپ کی نسلوں اور آپ کی اولادوں کے سینوں میں تجوید کے ساتھ محفوظ کر رہے ہیں۔ حکومتیں اربوں روپے کی گرانٹ دیتی ہیں گورنمنٹ کالجوں کو اور یونیورسٹیوں کو، لیکن وہاں سے آپ کی آبادی کی ضرورت کے مطابق ڈاکٹر اور انجینئر نہیں نکلتے۔ لیکن یہ درویش آپ کے دیے ہوئے زکوٰۃ کے چند ٹکوں سے اتنا بڑا کام کر رہے ہیں کہ حکومتیں اربوں سے وہ کام نہیں کرتی، یہ آپ کے زکوٰۃ کے 100 روپوں سے کر دیتی۔ ان کی قدر کیجئے، رب العزت کی قسم، یہ بے لوث لوگ ہیں۔ انہوں نے اپنی دنیا قربان کی آپ کے بچوں تک قرآن پہنچانے کے لیے۔ آپ کی باتیں بھی سنی، آپ نے تان و طنز کے تیر بھی برسائے ان پر، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنا کام نہیں چھوڑا۔ قرآن کریم اتنے جلال والا، اتنے روب والا کلام ہے جسے قول ثقیل کہا گیا۔ یہاں پر ایک دوسرے مقام پر اسی بات کو دوسرے پیرائے میں یوں بیان کیا۔ قول ثقیل کی مزید تشریح، تفسیر قرآن بالقرآن، فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل، یہ قول ثقیل ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اگر ہم اس بھاری کلام کو، اس قول ثقیل کو اگر پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ بھی
اس کے رعب کی تاب نہ لاتے ہوئے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ، دیکھا آپ نے قول ثقیل کی تشریح. لیکن میرے پیغمبر تیری امت کے جب حفاظ اور قرآن پڑھنے والے قرآن کے 30 پاروں کو اپنے سینے میں محفوظ کریں گے تو یہ قول ثقیل پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دینے کی صلاحیت رکھنے والا کلام ان حافظوں کو ریزہ ریزہ نہیں کرے گا بلکہ ان کی شان بلند کر دے گا. یہ ریزہ ریزہ نہیں ہوں گے. خداوندہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ سارا جلال قول ثقیل کی ساری جلالت، ساری ہیبت، سارا روب، سارا دبدبہ تو قلب محمد نے پی لیا ہے. اب قلب رسول کے واسطے سے جب یہ قول ثقیل امت تک پہنچتا ہے، اس کا جلال جمال میں بدل جاتا ہے، اس کی شدت شفا میں بدل جاتی ہے، اس کا روب نرمی میں بدل جاتا ہے. اب یہ دلوں کو پارا پارا نہیں کرتا بلکہ پڑھنے والے کے دل کو سکون دے دیا کرتا ہے. اب یہ دلوں کو سکون دیتا ہے. اب اس لیے تو ہسپتالوں میں ڈاکٹروں نے کہا کہ مریضوں کو سورہ رحمان سناؤ، اب شفا ہے. اب یہ ریزہ ریزہ نہیں کرتا. ہسپتالوں میں ڈاکٹروں کی تجویز ہے، خصوصاً ذہنی مریض، اور آج کل سارے ہی مریض ہیں ذہنی. مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی، ہر بندہ ذہنی مریض ہے. آپ میں سے کون، مجھ سمیت کون ذہنی مریض نہیں؟ ٹینشن ہے کہ نہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں جسے ٹینشن ہے. کہیں نہیں ہے ٹینشن ماشاءاللہ. اضطراب ہے، اضطراب. ٹینشن کے اس دور میں، اضطراب کی اس کیفیت میں اگر سکون ملے گا تو قرآن سے ملے گا. یقین جانیے آپ کے مسائل کا حل تو قرآن میں ہے. فرمایا لا ریب، آپ بھی کہیں لا ریب. سبحان اللہ. یہ شعر میں مولانا، یہ میرے رشتہ دار بھی ہیں، سید ولید شاہ صاحب بڑی اچھی نعت پڑھ رہے تھے. تو کسی زمانے میں میں بھی کوئی ٹوٹا بھجا نعت خوان ہوتا تھا، اس لیے وہ رنگ غالب ہے ابھی تک کہ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو درد کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. جب درد ہو نہ روح بے چین ہو، وہ کہا ایک دوسرے مقام پر، حادثات دہر سے جب تکلیف پاتا ہوں میں، روح جب بے چین ہوتی ہے مصیبت سے میری، پڑھتا ہوں قرآن سکون پا جاتا ہوں میں. صحیح بات ہے. لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو درد کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. جب درد عروج پر ہو، زمانہ ٹھوکریں لگائے، اولاد بے وفائی کر جائے، دوست منہ پھیر لیں، سارا زمانہ جب نظریں پھیر لے، تو قرآن پڑھا کر. تنہائی کی ان کیفیات میں قرآن تیرا رفیق بن کر تیرا غم گسار بن جائے گا. لا ریب
تیری روح کو تسکین ملے گی، تو درد کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا پھر تجھ کو جینے کا سلیقہ، تو سید کونین کے فرمان پڑھا کر۔ اللہ نے کیا کیا تجھے نعمت نہیں بخشی، اللہ نے کیا کیا تجھے نعمت نہیں بخشی، فرصت جو ملے سورت رحمان پڑھا کر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب یہ قول ثقیل، اب یہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دینے کی صلاحیت رکھنے والا کلام ریزہ ریزہ نہیں کرتا، اب یہ سکون دیتا ہے۔ اب تو آپ مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں تو وہ اس کی آیات کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر دیتا ہے، اور آپ کو سکون، بیماریوں سے شفاء للناس جو ہوا، اب بیماریوں سے سکون مل جاتا ہے۔ جہان آباد کے دوستو، قرآن کریم ایک یتیم پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ یتیم اتنا بلند ہوا، اتنا بلند ہوا کہ قاب قوسین پر عرش معلیٰ پر جا پہنچے۔ ماہ رجب ہے اور قرآن کے عنوان کو صاحب قرآن تک صلی اللہ علیہ وسلم تک لے چلو۔ اللہ نے کہانی بڑے عجیب انداز میں بیان کی، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے ایک بندے کو رات کے ایک مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ وہاں مسجد اقصی میں نبیوں کی صفیں بنی ہوئی تھیں، صاحب تورات بھی پیچھے مقتدی بن کر صف میں تھا، صاحب زبور بھی مقتدی بن کر صف میں تھا، صاحب انجیل بھی مقتدی بن کر صف میں تھا۔ سارے انبیاء مقتدی بن کر صفوں میں موجود ہیں، اور امامت کے لیے مصلی پہ وہ لایا گیا ہے جو صاحب قرآن ہے۔ عظمت دیکھیے قرآن کی، تورات والا بھی پیچھے ہے، انجیل والا بھی پیچھے ہے، زبور والا بھی پیچھے ہے، اور مصلی پہ وہ آیا ہے جو صاحب قرآن ہے۔ قرآن کہتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ ساتوں آسمان نیچے رہ گئے، سارے انبیاء اور رسول بھی نیچے رہ گئے، روح الامین بھی نیچے رہ گئے، سدرہ بھی نیچے رہ گیا، اور عبداللہ کا یتیم آمنہ کا لال عرش معلیٰ پر جا پہنچا۔ اتنی بلندی،
میں نے چپکے سے قرآن سے پوچھا، انسان ہے، حساس ہے، سوال ہوتا ہے یہ معراج کیوں کروایا؟ قرآن کہتا ہے وجہ معراج یہ ہے، حکمت معراج یہ ہے، فلسفہ معراج یہ ہے کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، جب تک وہ زمین پر رہے زمین پر خدا کی قدرتوں کا مشاہدہ کرتے رہے، اور پھر آسمانوں پہ بلایا گیا، آسمان پر بھی تو خدا کے قدرت کے نشانات ہیں، میرے پیغمبر انہیں بھی دیکھ، انہیں بھی دیکھ۔ ایک عاشق نے بڑی عجیب بات کہی، روایت بھی ہے خیر، کہ فلسفہ معراج کی حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ آسمان نے التجا کی تھی، آسمان نے التجا کی تھی کہ جس شرف اور اعزاز کی وجہ سے تو نے اللہ عرش بری پر زمین کی قسمیں کھائیں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، وہ شرف اور اعزاز مجھے بھی تو بخش دینا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مسجد حرام سے سٹیپ بائی سٹیپ گئے، پہلے آسمان پر ایک رسول سے ملاقات، نبی سے، دوسرے پر، پھر تیسرے پر، پھر چوتھے پر۔ کبھی آپ نے سوچا مسجد حرام سے فلائٹ براہ راست عرش پر بھی تو جا سکتی تھی، یہ سٹاپ کرتی ہوئی کیوں گئی؟ یہ سٹاپ کرتی ہوئی کیوں گئی؟ ہاں، اس کی حکمت بیان کی کہ آسمان نے التجا کی تھی، آسمان نے نہیں، آسمانوں نے، سبع سماوات، آسمانوں نے التجا کی تھی۔ کیسے؟ وہ بات چیت ہوئی دونوں کی، زمین و آسمان کی۔ فلک بولا کہ مجھ پر ملائک باصفا ہوں گے، فلک بولا، فلک بولا کہ مجھ پر ملائک باصفا ہوں گے، زمین بولی کہ مجھ پر انبیاء اولیاء ہوں گے، فلک بولا، فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، زمین بولی مجھ پر طور ہے، مکہ مدینہ ہے، فلک بولا کہ عرش و کرسی لوح و قلم مجھ پر، زمین بولی محمد مصطفیٰ کے ہیں قدم مجھ پر، فلک بولا میرے ابر سے می برستا ہے، زمین بولی کہ تو تربت محمد کو ترستا ہے، آسمان لاجواب ہو گیا، زمین عظمتوں میں انفرادی شان میں آسمان سے بلند ہو گئی، زمین آسمان سے بلند ہو گئی۔ آسمان نے عرض کی خدا بندہ یوں تو بظاہر میں بلند ہوں، لیکن حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو قدوم محمد لگنے کی وجہ سے زمین کو بلندی حاصل ہے، تربت محمد سے زمین کو بلندی حاصل ہے۔ وہ اعزاز مجھے بھی عطا کیجئے، رب العالمین نے عرض کی اس نے، ان تسعد الی محمدا، ان تسعد الی محمدا فاشرف به کما تشرفت الارض بجمالہ، وہ شرف مجھے بھی عطا کیجئے جو زمین کو جمال محمد کی وجہ سے حاصل ہے۔
اللہ نے آسمان کی التجا قبول کی اور ان کا سفر معراج شروع ہوا، عظمتیں حاصل ہوئیں۔ دیکھا آپ نے قرآن کریم ایک یتیم پر نازل ہوا اور وہ یتیم اتنا بلند ہوا کہ عرش معلیٰ پر جا پہنچا۔ وہاں جا کے عرض کرتے ہیں جہان آباد والو، حاصل کلام نکتہ دے رہا ہوں، آپ کی توجہ رہے، اللہ ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی حرارتیں پیدا فرمائے۔ وہاں جا کے عرض کرتے ہیں جب اس بلندی پر، اس عظمت پر پہنچے کہ جس بلندی اور جس عروج کا تصور انسانی عقل کر ہی نہیں سکتی، وہاں جا کے کہتے کیا ہیں؟ وہاں جا کے کہتے کیا ہیں؟ اللہ دن میں 5 نہیں 5 سے کہیں زیادہ مرتبہ ان الفاظ کو، ان کلمات کو آپ کی زبان پہ جاری کرواتا ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم نے کبھی اس تصور سے پڑھا ہی نہیں۔ اتنی بلندی پر جا کر آمنہ کا لال کہتے کیا ہے؟ فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، خداوندہ فرش سے عرش پر آیا ہوں، زمین سے آسمان پر آیا ہوں، 3 تحفے لایا ہوں۔ التحیات تیرے لیے، الصلوات تیرے لیے، الطیبات تیرے لیے۔ رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر آپ زمین سے 3 تحفے لائے ہو، ہم بھی جواب میں 3 انعام دیتے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے پیغمبر سلامتی بھی آپ پر ہو، رحمت بھی آپ پر ہو، برکتیں بھی آپ پر ہوں۔ 3 انعام ملے، سلامتی، رحمت، برکت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی خداوندہ یہ سلامتی، یہ رحمت، یہ برکت صرف مجھ پر نہ کیجئے بلکہ قیامت تک آنے والے میری امت میں سے ہر میرے نام لینے والے پر سلامتی کر دیجئے۔ کیسا پیغمبر ہے؟ آپ کو نہیں بھولا، آپ کو اتنا بلند ہو کر بھی اتنے نیچے رہنے والوں کو نہیں بھولا۔ کاش آپ اس لفظ پہ غور کر لیں، اتنا بلند ہو کر اتنے نیچے رہنے والوں کو نہیں بھولا۔ اور ہم تھوڑا سا اوپر ہو جائیں تو نیچے والوں کو بھول جاتے ہیں۔ ہم محل میں چلے جائیں تو جھونپڑے والے بھول جاتے ہیں، محل چھوڑ کونسلر بن جائیں، اللہ اس بیماری سے بھی بچائے۔ وہ تو انسان نہیں، وہ تو اپنے آپ کو مافوق الفطرت کوئی چیز سمجھتا ہے۔ کونسلر نما جو چیز ہوتی ہے نا، ایم این اے کا یا وزیر کا اتنا پروٹوکول نہیں ہوتا جتنا یہ کونسلر نما چیز کا ہوتا ہے۔ ہم محل میں چلے جائیں تو جھونپڑی والے کو بھول جائیں، فراڈو لفظ نہیں، فراڈو ٹھیک ہے، یہ کبھی بھی دیانت سے آتی نہیں، فراڈ سے ہی آتی۔ فراڈو میں بیٹھ جائیں تو سائیکل سوار کو بھول جاتے ہیں، پیدل چلنے والے کو بھی بھول جاتے ہیں۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت سے پیار دیکھ، اتنے بلند ہو کر بھی اتنے نیچے رہنے والوں کو نہیں بھولے۔ اور پھر جب وہاں سے واپس آئے، پھر جب وہاں سے عرش سے فرش پر آئے تو یہاں پر کوئی غرور نہیں تھا کہ میں تو وہ ہوں جہاں کوئی نہیں گیا، نہ۔ واپس آ کر طرز حیات کیا ہے؟ قریب آ جائیے، واپس آ کر طرز زندگی کیا ہے؟ سنو کہ بس ایک مشکیزہ، بس ایک مشکیزہ ایک چٹائی، یہ معراج سے واپس آئے، اللہ اکبر۔
بس ایک مشکیزہ ایک چٹائی، ذرا سے جو ایک چار پائی، بدن پہ کپڑے بھی واجبی سے، نہ خوش عبائی نہ خوش قبائی، یہی ہے کل کائنات اس کی، گنی نہ جائیں صفات جس کی، یہی تو سلطان بحر و بر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ اچھا، اب معراج کے حوالے سے میرا جی چاہتا ہے ایک دفعہ گونج پڑے، جب میں کہوں نا عظیم تر ہے تو اتنی بلند آواز سے کہیں کہ حشر کے دن یہ در و دیوار گواہ ہو جائیں کہ پیغمبر کی عظمتوں کی صدا بلند کرنے والوں میں جہان آباد والے بھی تھے۔ بہت بلند آواز سے کہیں عظیم تر ہے۔ کیا کہنا ہے؟ میرا پیغمبر، میں پہلا کہوں گا میرا پیغمبر، آپ کہیں گے دوسرا عظیم۔ یہ خطیب کا انداز نہیں، یہ نعت خوانوں کا انداز ہوتا ہے، لیکن بہرحال میں بھی آپ سے کہلوا دوں، میں ساری تقریر خود ہی کیوں کروں، آپ کیوں نہ بولیں؟ ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں؟ آپ کیوں خاموش رہیں؟ آپ بھی بولیں، شان مصطفیٰ میں، بارگاہ مصطفیٰ میں آپ کی آواز بھی شامل ہو جائے۔ میرا پیغمبر، نہیں یوں نہیں، بہت بلند آواز سے، میرا پیغمبر، میرا پیغمبر، میرا پیغمبر، جسے شاہ شش جہات دیکھوں، اسے غریبوں کے ساتھ دیکھوں، عنان کونو مکان جو تھامے، کدال پر بھی وہ ہاتھ دیکھوں، عنان کونو مکان جو تھامے، کدال پر بھی وہ ہاتھ دیکھوں، لگے جو مزدور شاہ ایسا، نظر نہ دھن سربراہ ایسا، فلک نشیں کا زمین پہ گھر ہے، میرا پیغمبر، میرا پیغمبر۔ آخر میں چونکہ نماز وقت بھی، عصر کا وقت بالکل جانے کو ہے، بس گونج پڑے، اب اللہ کی نام کی گونج، رسول اللہ کے نام کی گونج ہوئی، اب اللہ کے نام کی گونج، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہستی میں تو کہتا پھر یہ مستی میں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ
نظر جنوں بشر حور و ملک سب پر ہے ایک اس کی نظر شام و سحر رات اور دن ایک ہی ہو یہ ورد تیرا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آخر میں بخزادہ جی تیمور گرج سے ان کا تعلق ہے. 5ویں نمبر پر محمد عمیر ولد محمد صالحین جہان آباد. 6 نمبر پر سید حسین قاسم ولد حضرت مولانا سید قاسم شاہ صاحب جہان آباد. استاد جی کے صاحبزادے ہیں، وہ 20 سال حافظ قرآن بنے. 7ویں نمبر پر اسامہ ولد شہزاد القرآن اٹک سے ان کا تعلق ہے. اگلے طالب علم محمد علی ولد مراد خان ٹیکسلا سے ان کا تعلق ہے. محمد عمر ولد محمد نسیم مانسرہ سے ان کا تعلق ہے. سہیل احمد ولد ابو الخان کوڑ میانہ. محمد کاشف لیاقت علی خان لکھمی. طارق عزیز ولد امیر احمد چترال. ولید متین ولد محمد متین سلطان پور. زین ولد بدر الزمان کوڑ میانہ. محمد محمود ولد امیر سعید گلشن آباد ہری پور. اسامہ ولد شیر محمد گلشن آباد ہری پور. طارق اقبال ولد جنت گل بحرین سواد. اسی طرح ان خوش نصیب طلباء میں سے ایک طالبہ ہے بنت جاوید بٹ ولد جاوید بٹ جہان آباد. وہ ان کے والد آبائی آ کر ان کے لیے دستار وصول کریں گے. اس کے بعد فضل واحد ولد عبدالعزیز کالام سواد سے ان کا تعلق ہے. شعبہ تجوید سے فارغ ہونے والے طلباء کرام سید الرحمن ولد محمد فاروق مانڈری مانسرے سے ان کا تعلق ہے. سید کمیل قاسم ولد سید قاسم شاہ صاحب بی بی حضرت شاہ صاحب کے صاحبزادے ہیں. عبدالحمید ولد اختر زمان جہان آباد. میر حسین ولد محمد خان ابردیر سے ان کا تعلق ہے. محمد سعد قاری شہزاد گل برہان اٹک سے ان کا تعلق ہے. رحمان علی ولد علیف رحمان جھاڑ ہری پور سے ان کا تعلق ہے. عبید الرحمن ولد عمیش گل مکی مانسرہ سے ان کا تعلق ہے. حمید اللہ ولد شنواری گل جہان آباد سے ان کا تعلق ہے. شہریار ولد عابد اسحاق حسن عبدال اٹک سے ان کا تعلق ہے. ثناء اللہ ولد اسد اللہ راولپنڈی سے. محمد نعمان ولد رحمت علی واقع راولپنڈی. شبیر احمد ولد ولی اللہ مانسرہ سے ان کا تعلق. مصباح الاسلام ولد قاری عبدالسلام ایبٹ آباد سے ان کا تعلق. اس کے بعد وہ طلباء کرام جنہوں نے قلیل عرصے میں یہاں ترجمہ کے ساتھ قرآن کریم پڑھا. ذیشان علی ولد لیاقت علی خان جہان آباد. مدثر خان ولد سعید اللہ خان جہان آباد. ساغر حسین جہان آباد سے ان کا تعلق. دراسات دینیت سے فارغ ہونے والے طلباء انیس الرحمن ولد قاری حبیب الرحمن جہان آباد. قاضی مصور ولد قاضی نصرت جہان آباد. محمد عاصم ولد ملک طارق جہان آباد. محمد حذیفہ ولد ملک محمد نیاز جہان آباد. یہ دینی مدارس کی محنت ہے. جیسے تفسیری خطاب میں حضرت مولانا مفتی عبدالشکور شاکر صاحب بتا رہے تھے کہ آپ جہان آباد والے خوش قسمت ہیں. ان طلباء نے جتنی تعلیم یہاں حاصل کی اور انشاءاللہ یہ آگے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے.
جہاں کہیں پہ بھی یہ دینی خدمات کو سر انجام دیں گے، اس میں پورا آپ کے لیے نفع ہوگا، دنیا کا بھی نفع، آخرت کا بھی نفع۔ اللہ جل جلالہ آپ کی ان کاوشوں محبتوں کو بھی قبول فرمائے۔ اس کے علاوہ یہ تو وہ تعداد تھی کہ جن بچوں نے قرآن کریم حفظ مکمل کیا، ان کی تعداد ہے 19، اور اسی طرح شعبہ